بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میرے پیارے ساتھیوں، کہ آج کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا اہم ہے، اور جو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ جو بال رکھنے وہ سنت کیسے ہیں، کتنے بال رکھنے چاہیے، سر کے بال کیسے رکھنے چاہیے۔ اور بہرحال انہوں نے بہت کچھ کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ بال رکھ رہے ہیں، سر کے بال لمبے لمبے رکھ رہے ہیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضرت مولانا سعد صاحب کی پیروی کرتے ہوئے لوگ لمبے لمبے بال رکھ رہے ہیں اور ان کی تقلید کر رہے ہیں، ورنہ بالوں کا رکھنا سنت نہیں ہے۔ بہرحال اس لیے کیا ہے، میں نے آج یہ ویڈیو بنائی، اور ایسا نہیں ہے جیسے عام طور پر میں ویڈیو بناتا ہوں، میری ویڈیو آتی ہیں کہ ان کے اندر صرف میں کیا ہے مسئلہ بتا دیتا ہوں اور کیا ہے ویڈیو کو ختم ہو جاتا ہے۔ آج ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آج پورے دلائل کے ساتھ بتایا جائے گا کہ بال رکھنے مستحب اور سنت کیسے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے کیسے بال رکھتے تھے، یہ حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج تک ابھی تک کوئی ایسی ویڈیو میری نہیں آئی جیسے آج کی ویڈیو ہونے والی ہے۔ اسی لیے اگر آپ کیا ہے پوری بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بال کیسے رکھنے چاہیے اور حدیث میں کیسے بال رکھنے کو کہا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، اگر آپ کیا ہے اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں پورے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس کو اور آخر تک نہیں دیکھیں گے تو آپ ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر چلے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ بعد میں کیا ہے دلائل دیے جائیں گے، پہلے کیا مسئلہ بتایا جائے گا کہ بال ایسے رکھنے سنت اور مستحب ہیں۔ تو بہرحال چلو ہم ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہرحال جو بال رکھنے سنت اور مستحب کیسے ہیں، پہلے ایک بات کو سمجھ لیں اس سے پہلے کہ بالوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بال رکھتے تھے وہ عام طور سے 3 طرح کے بال ہوتے تھے۔ 3 طرح کے بال ہوتے تھے، ایک کا نام وفرہ ہے، دوسرے کا نام لما ہے، اور تیسرے کا نام جمہ ہے۔ یہ 3 طرح کے بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، اور یہ بال رکھنے مسنون ہیں۔ پہلے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کی لو تک بال رکھتے تھے زیادہ تر، اور ان بالوں کو وفرہ کہا جاتا ہے۔ وفرہ یعنی کانوں کی لو تک جو بال رکھے جائیں سر کے، ان کو کیا ہے وفرہ کہا جاتا ہے۔ اور کان سے نیچے اور کندھوں سے اوپر یعنی گردن پر اگر بال رکھنا چاہے آدمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے بھی بال رکھتے تھے، ان کو لما کہا جاتا ہے، یعنی کندھوں سے اوپر اور کانوں کی لو سے نیچے درمیان میں، تو ان بالوں کو لما کہا جاتا ہے۔ تیسرے جو بال ہیں وہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی بال بڑھ کر کندھوں تک بھی چلے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک بھی بال رکھے، ان کو جمہ کہا جاتا ہے۔ لیکن کاندھوں سے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نہیں رکھے۔ یہ 3 طریقے مسنون اور مستحب ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص چاہے بال چھوٹے رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، برابر بھی رکھ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا ہے اپنے سر کو بھی منڈانا ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی سنت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے جو بال رکھے ہیں وہ ان 3 طریقوں پر رکھے ہیں، اس اور بال نہیں رکھے۔ یہ 3 طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ بھی ہیں، اور نبی نے خود نے رکھے ہیں 3 طریقے بال، وفرہ، لما، جمہ، یہ 3 طریقے بال۔ اب کیا ان 3 طریقوں کے بالوں رکھنے کا ثبوت، انہوں نے کہا کہ ثبوت نہیں ہے، جنہوں نے کہا کہ کہیں حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، بس لوگوں نے کیا ہے رکھ لیا، سو لوگ شوق کے لیے رکھ رہے ہیں۔ دیکھو یہ بات الگ ہے، اگر کوئی شخص شوق کے لیے دکھلاوے کے لیے رکھتا ہے تو بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے رکھتا ہے تو اس پہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ہاں اس کا بھی ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے کے بال رکھے ہیں، اس کا ثبوت ہے میرے پاس۔ میں نے کیا ہے بہت ساری احادیث کیا ہے جمع کی ہیں اور ان کو نوٹ کیا ہے کتابوں سے، اور میں حوالے کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، آپ خود بھی کیا ہے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو حدیثیں وہاں پر مل جائیں گی۔ اور سیاح ستہ
سے یہ کتاب یہ حدیث میں نے نقل کی ہیں۔ بہرحال آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر جا کر دیکھیں، میں حوالہ دوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر حوالے کے میں کوئی حدیث بتا رہا ہوں، یا صرف میں ترجمہ نہیں، آپ کو عبارت پڑھ کے سناؤں گا اور اس کے بعد کیا حوالہ بھی بتاؤں گا۔ بہرحال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھے تین طریقے سے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفرہ بال آتے ہیں، جو آپ کی کانوں کے لو تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے۔ دیکھو اس کے حوالہ یہ ہے کہ اس کا حوالہ یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 4185 یہ حدیث نمبر ہے، ابو داؤد کتاب ہے، اس کے اندر آپ اس کو دیکھیں۔ یہ کیا ہے، بال اور کنگھی کے جو مسائل ہیں، جو باب ہے اس کے اندر، یعنی بالوں کا بیان جہاں ہے وہاں یہ کیا ہے، حدیث موجود ہے ابو داؤد کے اندر۔ کیا ہے حدیث عن انس قال کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی شحمت اذنیہ، یہ حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے کانوں کی لو تک آتے تھے۔ کیا ہے، کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی شحمت اذنیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیا ہے، کانوں کی لو تک آتے تھے۔ تو یہ کیا ہے، وفرہ بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنے ثابت ہیں۔ ابو داؤد کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث موجود ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ لما ہے، اس کا بھی ثبوت حدیث سے ہے۔ حدیث کیا ہے، یہ بھی ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4187 آپ دیکھیں ابو داؤد کے اندر، وہیں پر ہے، اسی باب کے اندر موجود ہے۔ وہ حدیث 85 یہ 87 ہے، وہیں اسی باب کے اندر موجود ہے، بالوں کے بیان میں۔ کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوق الوفرۃ ودون الجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وفرہ سے زائد اور جمعہ سے کم ہوتے تھے۔ کیا مطلب، وفرہ کہا جاتا ہے کانوں کی لو تک کے بال کو، جمعہ کہا جاتا ہے کندھوں تک بالوں کو، تو وفرہ سے تو زائد تھے اور جمعہ جو کندھوں تک بالوں سے کم تھے، تو معلوم ہوا کیا ہے، یہ لما بال تھے۔ تو لما بال رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لما بال آدمی رکھ سکتا ہے، یعنی دوسری قسم ہے یہ بالوں کے رکھنے کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بالوں کو رکھتے تھے۔ بہرحال اور بھی احادیث ہیں، جیسے دوسری حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6067 ہے، حدیث نمبر 6067 مسلم شریف کی ہے۔ کیا حدیث ہے کیف کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان شعرا رجلا لیس بالجعد ولا السبط بین اذنیہ وعاتقہ، یہ حدیث ہے مسلم شریف کی۔ کیا ہے، جریر بن حازم نے کہا کہ ہمیں قتادہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کیفیت کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تقریباً سیدھے تھے، بہت گھنگرالے تھے، نہ بالکل سیدھے، یعنی تقریباً سیدھے تھے، یعنی نہ تو بہت زیادہ گھنگرالے بال تھے، مڑے ہوئے بھی زیادہ نہیں تھے، اور نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ درمیان تھے۔ بہرحال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں اور کندھوں کے درمیان تک تھے، کندھوں اور کانوں کی لووں کے درمیان تھے، یعنی لما بال تھے، لما نہ تو کندھوں تک پہنچ رہے تھے اور کیا ہے، اور لووں سے بھی نیچے تھے، تو لما بال تھے، دوسری قسم ہے یہ حدیث کی۔ بہرحال تیسری حدیث بھی ہے، ان مالک حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ بہرحال یہ حدیث بخاری کی ہے، کتاب اللباس میں ہے، حدیث نمبر ہے 5901، ان جمتہ لتضرب قریبا من منکبیہ، یہ حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال شانہ مبارک کے قریب تک تھے، یعنی آپ کے کندھوں کے قریب تک تھے، کندھوں میں لگ نہیں رہے تھے بلکہ کندھوں کے قریب تک تھے، یہ بھی لما بال تھے۔ بہرحال تیسری کیا ہے،
تیسری جو قسم ہے وہ جمہ بالوں کی ہے کہ بال کاندھوں تک رکھتے ہیں بہت سے لوگ، تو یہ کیا مسنون ہے؟ ہاں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بال بڑھ جاتے تھے، کندھوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھے ہیں، البتہ کندھوں سے نیچے نہیں رکھے۔ اس کا بھی ثبوت ہے تیسری قسم کا۔ تیسری قسم کا ثبوت کیا ہے؟ یہ بھی حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بخاری کی حدیث ہے، پہلی حدیث بخاری کے کتاب اللباس میں ہے، حدیث نمبر 5906 ہے، 5906 حدیث نمبر ہے۔ ان قدادۃ عن انس کان یضرب شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم منکبیہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈھوں تک پہنچتے تھے، یعنی کندھوں تک پہنچتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کندھوں تک تھے، پہنچ جاتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہم بھی کیا ہے، کندھوں تک بال رکھ سکتے ہیں۔ دوسری اور بھی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پاس، کہ یہ حدیث ہے سنن نسائی کی، نسائی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5063 ہے، 5063۔ یہ بالوں کے بیان میں ہی ہے یہ حدیث۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں عن البراء قال ما رأيت احدا احسن في حلة حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجمته يضرب منکبیہ، کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے کسی شخص کو سرخ حلہ پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ پہلا لے تو آپ کے لباس کی بات ہے، آگے جبکہ آپ کے سر مبارک کے لمبے بال لمبے کندھوں سے ٹکراتے تھے، یعنی کندھوں سے ٹکراتے تھے، کندھوں کے لگ جاتے تھے، تو اتنے لمبے جمہ بال جو ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ بہرحال کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ان تین طریقوں سے بال رکھنا ہی بہتر ہے، مستحب ہے اور سنت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایسے ہی بال رکھے ہیں، وہ الگ بات ہے نبی نے حلق بھی کروایا، وہ بھی مسنون ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تر ایسے ہی بال رہے ہیں، تین قسم کے، یا تو کانوں کی لو تک، یا درمیان تک، یعنی یہاں تک گردن تک، یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال کندھوں پہ بھی لگتے تھے۔ اس تین قسم کے بال رکھنے سنت اور مستحب ہیں۔ یہ میں نے حدیث کے حوالے سے پیش کیا، آپ حدیث خود جا کر دیکھ سکتے ہیں، یا حدیث میں جو حوالے دیے ان کو نوٹ کر لیجئے، نوٹ کرنے کے بعد آپ کتاب کے اندر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو وہاں پر یہ حدیث مل جائیں گی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں یہ مولانا سعد صاحب کی کیا ہے، لوگ تقلید کر رہے ہیں، انہوں نے بال رکھے تو لوگ رکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کیا ہے اساتذہ دارالعلوم پہ دیکھیے، بہت سے لوگوں کے، بہت سے کیا ہے ہمارے اساتذہ کے، بہت سے علماء کے بال لمبے ہیں دارالعلوم کے اندر بھی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے آپ کو ہم فتاوی کیا ہے دارالعلوم کے فتویٰ ہیں اس کو بھی پڑھ کر سنانے والے ہیں، آپ اس کو بھی سنیں، کہ فتاوی دارالعلوم میں کیا لکھا ہوا ہے، کیسے کیا بال رکھنے مسنون ہے۔ اس طرح ایک اور فتاوی بنوری ٹاؤن، اس کو بھی سنائیں گے، آپ اس کو بھی سنیں۔ اب فتاوی دارالعلوم کو آپ سنیے کہ آپ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: مردوں کے لیے سر کے زیادہ بال رکھنے بہتر ہیں یا چھوٹے بال رکھنا بہتر ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کے متعلق جو تفصیلات آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بال رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ البتہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں کے درمیان تک، کبھی کانوں تک، کبھی کانوں کے لو تک، کبھی کاندھوں تک یا کاندھوں کے قریب رہتے تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک ترشواتے تو کم سے کم کانوں کے درمیان تک ہوتے، اور جب بڑھتے تو کانوں تک یا کاندھوں کے قریب پہنچ جاتے، اس لیے بال رکھنے کا مسنون طریقہ یہی ہے۔ البتہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بال رکھے تو ان کا اکرام بھی کرے، یعنی کنگھی اور تیل وغیرہ کا اہتمام کرے تاکہ ہر وقت بال پراگندہ اور بکھرے ہوئے نہ رہیں، اور خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی اور تیل کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص بالوں کو ٹھیک اور درست رکھنے کا اہتمام نہیں کر سکتا یا کسی عذر کی وجہ سے بڑے بال نہیں رکھ سکتا تو چھوٹے بال رکھ سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی کراہت نہیں، کیونکہ بالوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سنن عادیہ میں سے ہے۔ البتہ انگریزی طرز اور فیشنی بال رکھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔
فتاوا بنور ٹاؤن، یہ کیا ہے، بڑا فتوا یہاں کے جاری ہوتے ہیں۔ ہم اس کو بھی آپ کو کیا پڑھ کر سنائیں گے، اس کو بھی آپ دھیان سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، آپ اس کو بھی دھیان سنیں، سنیے، سماعت فرمائیں۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ مردوں کو بال کس طرح رکھنے چاہیے اور جب بڑے ہو جائیں تو کس طرح کتروانے چاہیے، اس معاملے میں کیا حرام ہے اور کیا حلال، اور دیگر احکام بالوں کے حوالے سے اور سنتیں وغیرہ بتا دیں، جزاک اللہ۔ جواب دیا ہے کہ مردوں کے لیے بال رکھنے کے مسنون 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، کانوں کی لو تک، نمبر 2، کانوں کی لو اور کندھوں کے درمیان تک، اور نمبر 3، کندھوں تک، اور حج و عمرہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بال مڈانا بھی ثابت ہے۔ بال بڑھ جائیں تو ان 3 طریقوں میں سے کسی طریقے کے مطابق بال رکھ لینے چاہیے۔ اگر اس کے مطابق کوئی نہ رکھے تو بال کتروانے میں بہرحال اس بات کا اہتمام لازم ہے کہ ہر طرف سے بال برابر کتروائے جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بال کتروانے سے منع فرمایا ہے کہ کہیں سے چھوٹے اور کہیں سے بڑے ہوں، نیز غیروں جیسی وضع خط اختیار نہ کرنی چاہیے، ان جیسے بال بنوانا بھی ناجائز ہے۔ بہرحال یہ کیا ہے، ہمارے ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اگر آپ کو کوئی اور اب بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، اب آپ بھی، آپ کے دل میں کوئی کیا اشکال ہے، کوئی اعتراض ہے، اب بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے، تو دوبارہ آپ کیا ہے پوچھ سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ کیا ہے حوالہ کے ساتھ دوبارہ کیا آپ کو بات بتائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں، یہی مسنون ہے دوست، یہی مستحب ہے، ایسے ہی بال رکھنے چاہیے۔ اگر کوئی شوق کے لیے دکھلاوے کے رکھ رہا ہے وہ الگ بات، ہمیں کیا پتہ کسی کے دل کے اندر کیا ہے، لیکن بال ایسے رکھنے۔ اگر کوئی شخص کیا ہے، کوئی شخص کے کسی کی تقلید میں کرتے پائجامہ پہن لیتا ہے، یا کوئی لنگی باندھ دیتا ہے، یا کوئی سنتی جو لباس ہے، بہت سے جو لباس ہیں، یا کوئی شخص کیا داڑھی رکھ لیتا ہے کسی تقلید میں، تو آپ یہ کہیں کہ انہوں نے اس کی تقلید میں کیا داڑھی رکھی ہے، نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیں کیا پتہ کیوں رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کہیں گے نبی کی سنت ہے اس وجہ سے داڑھی رکھ لی۔ ایسے نبی کے بال رکھنا اس طرح مستحب ہے، اسی طرح سنت ہے، آپ نے اس طرح بال رکھ لے، اسی طرح کہ ہمارے علماء بہت سے کیا بڑے بڑے بال رکھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ مولانا سعد صاحب کی تقلید میں کیا ہے لمبے لمبے بال رکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔